خیام بھی اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کے والد شہر کے مشہور سرجن تھے ڈاکٹر زبیر، اور اس کی بیوی ماہین نے خیام کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، مگر جس راستے پر خیام چل پڑا تھا وہ سب اس کے والدین ماننے کو تیار نہیں تھے۔ خیام کی گمشدگی کے بعد ان کا جیسے سب کچھ ہی لٹ گیا تھا۔ عیش و آرام بھی ان کے لیے سزا بن کے رہ گیا تھا کہ نہ جانے ان کا بیٹا کس حال میں ہوگا۔ وہ خیام کے گمراہ ہونے کی وجہ اس کی صحبت کو ہی جان رہے تھے یا پھر کوئی ایسی وجہ تھی جن سے وہ غافل تھے۔ اس سانحے کو پورا 1 سال گزر گیا۔ کسی کے جانے کے بعد معمولات کے کام نہیں رکتے۔ وقت کے بے لگام گھوڑے پر سب کو سواری کرنا ہی پڑتی ہے۔ وقت غموں اور خوشیوں کے لمحوں کو سینچتا ہوا نہ جانے کب گزر گیا۔ آنکھوں سے بہنے والے اشک نہ جانے کیسے تھم گئے۔ کسی کے نام سے دھڑکنے والے دل کسی کے بغیر بھی دھڑکتے رہے۔ یہ ساری گہما گہمی اس سناٹے کو ختم نہ کر سکی جو اکلوتی اولاد کے جانے کے بعد گھروں میں ٹھہر گیا۔ امیدیں مایوسیوں میں بدل گئیں، کوششیں دم توڑ گئیں۔ 4 گھروں کا عمر بھر کا خزانہ لٹ گیا۔ رات کے سناٹے میں جب سب لوگ گہری نیند سو رہے تھے، جب رات کو دیوی کی سیاہ زلفوں پر جگمگاتی روشنیاں ٹمٹمانے لگی تھیں، تب شہر کا ایک حصہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا، جہاں زندگی کا سورج طلوع نہیں ہوتا، جہاں موت کا راج ہے، جہاں مردہ جسم تو ابدی نیند سو رہے ہیں مگر ان کی ارواح اسی قبرستان میں بھٹک رہی ہیں۔ کوئی اہل دل سنے تو روح فرسا سناٹے میں کسی کے سسکنے کی یا غموں میں ڈوبے کہکہوں کی صدائیں سنائی دیتی ہیں، جیسے کوئی اس مان پر ہنس رہا ہو جو اسے اپنی زندگی پر تھا۔ رات 12 بجے کے بعد اس سناٹے میں مہین سی آوازیں کئی راز افشاں کرتی ہیں۔ کئی قبروں کے کتبے نہیں ہیں اور کئی قبریں نیست و نابود ہو چکی ہیں۔ اسی اندوناک وادی میں کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دیتی ہے۔ قدموں کی آہٹ واضح ہوتی جا رہی ہے مگر کوئی وجود نمایاں نہیں ہوتا۔ پھر انتہائی پرانی خستہ حال قبروں کی طرف کوئی بڑھتا ہے۔ رات کی سیاہی میں اس کا سراپا وجود بہت مدھم تھا۔ اس نے دیا جلایا تو اس سیاہ پوش کا معمولی سا خاکہ دکھائی دیا۔ اس نے جلا ہوا چراغ اس پرانی قبر کے قریب رکھ دیا۔ اسی طرح اس نے چراغ دوسری قبر کے قریب کر دیا۔ دوزانو بیٹھ گیا اور کسی منتر کا جاپ کرنے لگا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اسی کیفیت میں رہا، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے 20 منٹ کے بعد وہ دونوں قبریں ایک دھماکے کے ساتھ پھٹیں، جن قبروں میں ڈھانچے بھی گل سڑ چکے تھے۔ ان میں سے جیتے جاگتے انسانوں کے سے وجود نمایاں ہوئے اور پھر ان کے منحنی وجود ہوا میں تحلیل ہو گئے۔ حوریہ کے والد توقیر کے دوست کی جوان بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ حوریہ کی والدہ رخسانہ تعزیت کے لیے ان کے گھر گئیں۔ میت صحن کے وسط میں رکھی ہوئی تھی۔ لڑکی کی ماں اور بہنیں رو رو کے بے حال ہو رہی تھیں۔ رخسانہ نے انہیں دلاسا دینے کی بہت کوشش کی مگر وہ غم سے نڈھال تھیں۔ رخسانہ میت کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے مری ہوئی لڑکی کا چہرہ دیکھا تو ایک تکلیف دہ احساس نے اس کا سینہ چیر کے رکھ دیا۔ اسے حوریہ کا خیال آیا کہ نہ جانے وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے ممتا کے پیار سے بھری آنکھوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا۔ اس کی نظریں اس لڑکی کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ رخسانہ کو محسوس ہوا کہ لڑکی کے سر نے حرکت کی ہے۔ اس کے جسم میں تھر تھراہٹ دوڑ گئی۔ اس نے خوفزدہ ہو کے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ مردہ لڑکی نے اپنے اکڑے ہوئے چہرے اور ساکت آنکھوں کے ساتھ رخسانہ کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد آنکھیں رخسانہ کے چہرے پر گڑی ہوئی تھیں۔ اس کے خشک سلیٹی مائل لبوں میں جنبش ہوئی۔ وہ حوریہ کی آواز میں بولی، مما کہاں ڈھونڈو گی مجھے، زندوں میں یا مردوں میں، آسمان میں یا زمین میں؟ جس کے ساتھ ہی جھٹکے سے اس نے اپنا سر سیدھا کر لیا۔ رخسانہ کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ چیخنے لگی، حوریہ کہاں ہو تم؟ اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ وہ لاش کے قریب ہونے لگی تو 2 عورتوں نے اسے پکڑ لیا۔ بیٹی کی جدائی نے اس کے دماغ پر اثر ڈال دیا ہے۔ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہی ہے کہ میت نے اس سے بات کی ہے۔ رخسانہ رو رو کے بتانے لگی، میرا یقین کریں، اس نے مجھ سے حوریہ کی آواز میں بات کی ہے۔ لڑکی کی ماں نے رخسانہ کی حالت دیکھی تو توقیر کو بلا لیا۔ توقیر رخسانہ کو اٹھانے لگا تو وہ لاش کے پاس جم کے بیٹھ گئی۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ توقیر اسے زبردستی وہاں سے گھر لے آیا۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ یہی کہتی رہی کہ میت نے اس سے بات کی تھی مگر کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔
حوریہ کی والدہ رخسانہ اس واقعے کے بعد بہت خوف زدہ ہو گئی۔ عجیب عجیب سے وہمیں اس کے سینے پر خنجر گھونپنے لگے۔ ایک روح ہی مردہ جسم میں سرایت کر سکتی ہے، نہ تو مردہ بول سکتا ہے اور نہ ہی ایک زندہ انسان مردے میں سرایت کر سکتا ہے۔ کہیں میری حوریہ، اس خیال سے وہ کانپ اٹھی۔ نہیں، میری حوریہ کو کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گی۔ اس نے اگلے روز ہی گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا۔ قرآن خوانی میں اس نے وشا، فواد اور خیام کے گھر والوں کو بھی بلایا۔ وشا کے گھر سے کوئی نہیں آیا، مگر خیام اور فواد کے گھر سے ان دونوں کی والدہ آئی تھیں، جو خود غم سے نڈھال تھیں۔ وہ بھی اس مذہبی تقریب میں شامل ہو کے اپنے غموں کا مداوع کرنے لگیں۔ درس دینے والی عورت قرآن پاک کی آیتوں کے ترجمے کی تفسیر کرتے ہوئے عورتوں کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے کی ہدایت دے رہی تھی۔ اس کے درس کا موضوع فانی زندگی سے جب ابدی زندگی کی طرف گیا تو وہ موت کے بعد کے تلخ حقائق بیان کرنے لگی۔ فواد کی والدہ ایمن اور خیام کی والدہ ماہین، وہ تو زاروں قطار رونے لگیں۔ خوف میں پس پردہ ایک احساس جسے ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا انہیں رلا رہا تھا۔ ایسی ہی حالت رخسانہ کی بھی تھی۔ درس ختم ہوا تو وہ تینوں، رخسانہ، ایمن اور ماہین، درس دینے والی عورت کے پاس جا بیٹھیں۔ اس عورت نے تینوں کی طرف بغور دیکھا۔ کیا بات ہے، آپ تینوں بہت پریشان لگ رہی ہیں۔ رخسانہ نے اسے باری باری بات بتائی اور اس واقعے کا ذکر کیا جو اس سے گزشتہ دنوں پیش آیا۔ ان کی ساری بات سننے کے بعد عورت سوچ میں پڑ گئی۔ آپ تینوں کی باتیں بہت حیران کن ہیں، مگر ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق آپ کے بچے کالے جادو کی طرف راغب تھے۔ پولیس کی انتھک کوشش کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پولیس کے ذریعے تو ان کی تلاش جاری ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کے لاپتہ ہونے میں کالے جادو کا ہی چکر ہو۔ عملیات کا توڑ عملیات سے ہی کیا جاتا ہے، آپ ان کا حساب نکلوائیں۔ میں آپ کو ایک عامل کا ایڈریس لکھ کر دیتی ہوں، وہ بہت قابل ہیں، لیکن آپ کو شہر سے باہر جانا ہوگا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، ہم ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہیں، ہمارے بچے مل جائیں بس۔ ایمن نے عورت کے ہاتھ سے ایڈریس کی پرچی لی۔ ہم تینوں ہی ان کے پاس جائیں گی۔ میں نے تو اپنے خاوند کو کئی بار کہا، مگر انہوں نے اس چیز کو تہمات پرستی اور شرک کا نام دیا۔ عورت مؤدبانہ انداز میں بولی، بی بی، یہ فقیر تو وسیلے ہیں جو قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے کالے علوم کا توڑ کرتے ہیں۔ آپ جلد ہی اس بزرگ سے رابطہ کریں، میں آپ تینوں کے لیے دعا کروں گی۔ انشاءاللہ آپ کے بچے خیریت سے گھر واپس آ جائیں گے۔ آپ امید کا دامن نہ چھوڑنا، مایوسی بنتے کام بگاڑ دیتی ہے۔ بس درود شریف کے ساتھ اللہ الصمد کی تسبیح کا ورد کرتی رہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے ضرور کہوں گی، اولاد کو اخلاقی تعلیم والدین دیتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کی ہر عادت، نظر اور روزمرہ کے معمولات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ان کی ترجیحات کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ جرم وہاں ہوتا ہے جہاں محرومی ہوتی ہے، اور بری سوچ ان کے ذہنوں میں آ جاتی ہے جہاں خلا ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہ تینوں سر جھکائے خاموشی سے عورت کی باتیں سنتی رہیں۔ آپ ہمارے لیے دعا ضرور کیجیے گا، رخسانہ نے کہا۔ ڈاکٹر زبیر ہاسپٹل سے تقریباً 11 بجے گھر آئے۔ ملازمہ نے دروازہ کھولا۔ زبیر عقبی دروازے سے لاؤنج میں آ گیا۔ ماہین ہمیشہ اس کا لاؤنج میں انتظار کرتی تھی۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، بس فینسی لائٹ کی ملگجی سی روشنی مدھم سی پھیلی ہوئی تھی۔ ماہین بھائی کہاں ہو؟ وہ ماہین کو پکارتا ہوا بیڈ روم تک چلا گیا۔ ماہین بیڈ روم میں بھی نہیں تھی۔ وہ دوبارہ لاؤنج میں آ گیا اور اس نے لائٹ آن کی تو ماہین اپنی ٹانگیں سکیڑے صوفے پر براجمان تھی۔ زبیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر وہ اس کے قریب بیٹھ گیا۔ ماہین نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ وہ زبیر سے اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر نے اس کا چہرہ دھیرے سے اپنی طرف کیا۔ کیا یہ تم رو رہی ہو اور اس طرح اندھیرے میں کیوں بیٹھی ہو؟ ماہین نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھیں زبیر کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ یہی ہم دونوں کی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہماری زندگی اندھیروں میں ڈوب گئی ہیں۔ ہمارے گھر کا چراغ کہاں ہے؟ ماہین زبیر کے شانوں سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زبیر کی بھی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، میں اور کیا کر سکتا ہوں؟ یہ آزمائش ہے خدا کی طرف سے، مگر مجھے یقین ہے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، وہ انشاءاللہ ضرور واپس آئے گا۔ آپ نے جو کرنا ہے آپ کریں، مگر میں کسی بزرگ سے حساب نکلوانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کئی طریقوں سے انہیں ڈھونڈا ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان طریقوں سے بھی انہیں تلاش کریں۔ ماہین نے اپنے دل کی بات کہی۔ زبیر نے ماہین کے شانوں پر ہاتھ رکھے۔
اگر تم خیام اور اس کے دوستوں کو روحانی طریقوں سے ڈھونڈنا چاہتی ہو تو تم عبادت کرو جتنی ہو سکے. ہمیں خدا کی ذات سے امید کی ڈوری باندھے رکھنی چاہیے. یہ پیر فقیر ایسی ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ماہین نے زبیر کا ہاتھ تھام لیا. آپ یہ ساری باتیں چھوڑ دیں. میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں، رخسانہ اور ایمن ہم تینوں بزرگ کے پاس جائیں گی. زبیر نے اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے تھام لیا. ٹھیک ہے، اگر اس طرح تمہاری تسلی ہوتی ہے تو چلی جانا. ایمن اور رخسانہ نے بھی اپنے اپنے خاوند سے بات کر لی. توقیر ان تینوں کے ساتھ جانے کے لیے رضامند ہو گیا. جمعے کے روز وہ چاروں فجر کی نماز کے فوراً بعد سفر پر روانہ ہو گئے. وشا کی والدہ گھر پر نہیں تھیں. ظفر ایک روز پہلے ہی بیرون ملک سے لوٹا تھا. اس نے ملازمہ سے چائے بنانے کو کہا اور ایک بک شیلف سے بک ڈھونڈنے لگا. اسے چند شاعری کی بکس نظر آئیں. اس کی آنکھوں کے سامنے وشا کا چہرہ آ گیا. یہ کتابیں وشا کی تھیں. اس نے ان میں سے ایک کتاب اٹھائی اور باہر لان میں بیٹھ گیا. ملازمہ چائے باہر لان میں ہی لے آئی. اس نے چائے میز پر رکھی اور اندر چلی گئی. ظفر نے کتاب کھولی اور پڑھنے لگا. اس کتاب میں رومانٹک شاعری تھی. وہ صفحات پلٹا رہا تھا کہ کتاب سے کچھ نکل کر اس کے قدموں میں گرا. وہ غالباً کسی کی تصویر تھی. ظفر نے وہ تصویر اٹھائی. ساحل. وشا کی بک میں ساحل کی تصویر. اس نے تصویر کے پیچھے دیکھا تو وشا نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں ساحل کے لیے غزل لکھی ہوئی تھی. ظفر نے تذبذب سی کیفیت میں تصویر واپس کتاب میں رکھ دی. اس کا مطلب ہے کہ وشا میری بہن کے بیٹے ساحل کو پسند کرتی تھی، مگر اس نے کبھی مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بیوہ بہن غریب ہے تو کیا ہوا؟ میں وشا کے لیے ساحل کو قبول کر لیتا. وہ تو ویسے بھی CSS کے امتحان کی تیاری کر رہا ہے. مگر اس کے ذہن کے کسی کونے میں کوئی ایسی بات آئے تو ایسی باتیں تو بیٹیاں ماؤں سے کرتی ہیں. ظفر کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا. عجیب سی گھبراہٹ سے اس کا سر چکرا کے رہ گیا. کاش میں اپنی بیٹی کے قریب ہوتا تو یہ بات ضرور جان لیتا. اس نے چائے ایسے ہی چھوڑ دی اور تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا اور گاڑی لے کر پورچ سے نکل پڑا. شہر کے پرانے علاقے کی ٹوٹی پھوٹی بوسیدہ گلیوں میں گاڑی چلاتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ ان گلیوں میں شاید 5-6 سال کے بعد آیا ہے. پیسہ اور جھوٹی شان و شوکت کی دیوار ان بہن بھائیوں میں حائل رہی. وشا کی گمشدگی کا سن کر وہ تڑپ کے رہ گئی تھی. کتنے ہی چکر بھائی کے گھر کے لگائے، مگر اب غم کے کسی شکنجے میں وہ بے اختیار بہن کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا. اینٹوں پر سیمٹ کی لپائی سے بنے ہوئے پرانے سے گھر کے قریب اس نے گاڑی روکی. ٹین کی پتلی چادر سے بنے دروازے پر دستک دی. اندر سے نسوانی آواز ابھری. کون؟ میں ہوں. ساحل کی بہن ردا نے ماموں کی آواز پہچان لی اور جھٹ سے دروازہ کھول دیا. ظفر نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پیار دیا. وہ دوڑتی ہوئی اندر بھاگی. امی جان دیکھیے کون آیا ہے. راحت کچن سے باہر نکلتے ہوئے دوپٹے سے ہاتھ پہنچتی ہوئی باہر آئی. کون آیا ہے؟ بھائی کو کمرے میں دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں. وہ آگے بڑھ کر بھائی سے ملی. آج بہن کی یاد کیسے آ گئی؟ ظفر خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا. اس نے ردا کی طرف دیکھا. ادھر آؤ میرے پاس. ردا ماموں کے قریب بیٹھ گئی. تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ فرسٹ ٹرم کے امتحان میں سیکنڈ آئی ہوں، ردا نے خوشی سے بتایا. راحت بھی مسکراتے ہوئے بولی. سیکنڈ ٹرم کے بعد 12ویں جماعت میں ہو جائے گی. ظفر نے پیار سے ردا کے سر پر تھپکی دی. اتنی بڑی ہو گئی ہو، مجھے تو وہی چھوٹی سی ردا لگتی ہو. وشا کا کچھ پتا چلا؟ راحت کے چہرے پر یک لخت سنجیدگی چھا گئی. ظفر نے سر جھکا لیا. نہ جانے تمہارے بھائی سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے جس کی اسے یہ سزا ملی ہے. میری جان سے پیاری بیٹی نہ جانے کہاں کھو گئی. میں نے اسے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا. آپ ہمت رکھیں بھائی جان، وشا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ بخیریت مل جائے گی. ظفر ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا. ساحل کہاں ہے؟ وہ اپنے دوست کی طرف گیا ہے. کب تک آ جائے گا؟ اگر آپ کو کوئی کام ہے تو اسے فون کر دیتی ہوں. نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم ایسا کرنا کہ رات کو اسے میرے گھر بھیج دینا. ظفر نے کہا. میں ساحل کی وجہ سے بے حد پریشان ہوں، راحت نے روندھی ہوئی آواز میں کہا. کیوں، ایسی کیا بات ہے؟ ظفر نے پوچھا. راحت نے مرے مرے سے لہجے میں کہا. میرا بیٹا بہت خوش مزاج تھا. اس کی زندگی کے معمولات زندہ دلی سے بھرپور تھے، مگر 1 سال ہونے کو ہے ساحل پہلے جیسا نہیں رہا. بالکل بدل گیا ہے. چپ سی لگ گئی ہے اسے. ایسا حال ہو گیا ہے جیسے اس کی کوئی چیز کھو گئی ہو. میں نے تو دم درود بھی کروائے مگر وہ ایسا ہی ہے، بد مزاج، اداس، اپنے آپ میں گم رہنے والا. وہ تو CSS کی تیاری کر رہا تھا نا؟ ظفر نے پوچھا.
راحت نے لمبی آہ بھری۔ پتہ نہیں کیسے پڑھتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تعلیم کی طرف دھیان دے پا رہا ہے۔ تم رات کو اسے میرے پاس بھیجنا، میں اس سے بات کروں گا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، اسے کیا پریشانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا۔ اب مجھے اجازت دیں۔ یہ کیا بھائی جان، آپ نے تو کچھ کھایا پیا ہی نہیں۔ ردا نے چولہے پر چائے رکھی ہے، آپ چائے تو پی کر جائیں۔ پھر راحت ردا سے مخاطب ہوئی، جا جلدی سے ماموں کے لیے چائے بنا کر لاؤ۔ ردا پھرتی سے کچن میں گئی اور چائے کے ساتھ بسکٹ لے آئی۔ بھابھی ٹھیک ہے؟ راحت نے پوچھا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے، لیکن تمہارا بھائی پچھتاوے کے ایسے کرب سے گزر رہا ہے کہ رات بھر نیند نہیں آتی۔ راحت سر جھکائے خاموشی سے سب سن رہی تھی، جیسے اس صورتحال کا اسے پہلے سے اندازہ ہو۔ ظفر کے من کی جوالا مکھی پھٹ گئی۔ میں اپنی بیٹی کو وقت نہ دے سکا، میں نے اسے ماں لا کر دے دی، مگر یہ نہ سمجھ سکا کہ ستیلی ماں اسے وہ توجہ نہیں دے سکتی جس کی وہ مستحق تھی۔ اس کی شخصیت میں ہونے والی توڑ پھوڑ کا میں ذمہ دار ہوں۔ میں نے اپنی بیٹی کی ترجیحات جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ اندر ہی اندر سلگتی رہی اور میں اس کے دل کے حال سے غافل رہا۔ مثبت سوچوں کی مالک کب منفی انداز میں سوچنے لگی، اس کے من میں کیسا تصادم تھا کہ اس کی سوچ کے دریچوں سے شیطانی وسوسوں نے اس کے من میں گھر کر لیا۔ وہ کس طرح شیطانی علوم کی طرف مائل ہو گئی۔ راحت نے شفقت سے بھائی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ وشا کے شیطانی علوم کی طرف مائل ہونے کی بات کر رہی ہیں تو کسی عامل سے رابطہ کیوں نہیں کرتے؟ ظفر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر ظفر وہاں سے چلا گیا۔ ظفر کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ہی ساحل آ گیا۔ آج ماموں آئے تھے، ردا نے ساحل کو بتایا۔ آج کیسے راستہ بھول گئے ماموں؟ ساحل نے اپنا لیدر کا بیگ الماری میں رکھتے ہوئے کہا۔ راحت سبزی کی ٹوکری اور پلیٹ میز پر رکھتے ہوئے تھکی تھکی سی کرسی پر بیٹھی اور ساحل سے گویا ہوئی۔ بہت پریشان تھے تمہارے ماموں، اب تک وشا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ ساحل آنکھیں جھکائے کسی غم کے احساس میں ڈوب گیا۔ اب کیا پتہ چلے گا، پورا 1 سال بیت گیا ہے اس حادثے کو۔ رات کو تمہارے ماموں نے تمہیں بلایا ہے، راحت نے کہا۔ کیوں؟ مجھے نہیں بتایا، کوئی کام ہوگا، اپنا تو کوئی بیٹا ہے نہیں، میرا بھائی بہت تنہا ہو گیا ہے۔ سبزی کاٹتے ہوئے راحت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں چلا جاؤں گا، اس نے ماں کے گلے کے گرد باہیں حائل کر لیں۔ آپ رو کیوں رہی ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات 8 بجے ظفر کے گھر کی بیل بجی۔ ماریا نے کیمرے میں ساحل کی تصویر دیکھی تو بیزاری سے بولی، یہ اس وقت یہاں کیوں آیا ہے؟ اس نے دروازہ کھولا تو ساحل نے آگے بڑھ کر کہا، السلام علیکم ممانی۔ وعلیکم السلام، ماموں گھر پر ہی ہیں؟ ہاں اندر آ جاؤ۔ ظفر لان میں بیٹھا ہوا تھا، ساحل کو دیکھ کر وہ اس سے ملا۔ ٹھیک ہو؟ جی خدا کا شکر ہے، باہر لان میں بیٹھتے ہیں، باہر موسم بہتر ہے۔ اس نے ترچھی نظر سے ماریا کی طرف دیکھا۔ ہماری چائے باہر بھجوا دینا۔ ماریا ہونٹوں کو بھینچتے ہوئے بولی، بہتر۔ گارڈن لائٹس کی ملگجی سی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ وائٹ کلر کے چیئر سیٹ پر بھی دھیمی دھیمی روشنی پڑ رہی تھی۔ وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ساحل ظفر سے گویا ہوا، وشا کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہو سکا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس کی تلاش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مگر تلاش تو ختم نہیں کی جا سکتی۔ زندگی کا مالک تو خدا ہے، وہ اگر کسی کو زندہ رکھنا چاہے تو کیسے ہی حالات ہوں وہ زندہ رکھتا ہے۔ میں وشا کو جانتا ہوں، وہ بہت ضدی ہے، اگر کسی بات کی ٹھان لے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ زندہ اور خیریت سے ہوگی۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، میری بیٹی مجھے مل جائے تو میں اس کی ہر خواہش پوری کروں گا۔ ظفر کے لفظوں کی ان ساعتوں میں ساحل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ کبھی کبھی انسان اپنی خواہشوں کی قبر میں بھی دفن ہو جاتا ہے۔ ظفر نے گہری نظروں سے ساحل کی طرف دیکھا۔ تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے، میں نے ایک نظر میں تمہیں پہچانا بھی نہیں تھا۔ پھر ٹھہر کر کہا، آج صبح ایک بہت بڑی حقیقت مجھ پر آشکار ہوئی۔ ظفر کی بات پر ساحل نے پوچھا، کیسی حقیقت؟ ظفر نے گہری نظر سے ساحل کی طرف دیکھا۔ وہ تمہیں پسند کرتی تھی، کیا تم اس بات سے واقف تھے؟ ماموں کے سامنے ساحل کا رنگ فک پڑ گیا، دل جیسے تیزی سے دھڑکنے لگا، زبان پر بل آ گیا، مگر اس نے بے خوف وہی کہا جو اس کے دل نے کہا۔ جی۔ ظفر نے ساحل کی گھبراہٹ محسوس کرتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر کے لیے یہ بھول جاؤ کہ میں تمہارا ماموں ہوں، سمجھ لو کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ، میری بیٹی زندگی کے کن مراحل سے دوچار تھی، میں سب جاننا چاہتا ہوں۔ ساحل کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں، اس کے چہرے پر دکھ کے تاثرات بہت نمایاں تھے۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ ماموں، جتنا وشا کی گمشدگی پر آپ پریشان ہیں، میری کیفیت اس سے مختلف نہیں ہے۔
جب آپ اور آپ کا گروپ وشا کی تلاش کرتے کرتے اس پہاڑی علاقے سے مایوس ہو کر واپس آیا تو میں اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ اس پہاڑی علاقے میں گیا۔ میں اپنے طور پر وشا کو ڈھونڈنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے ہر جگہ ڈھونڈا، یہاں تک کہ مقامی لوگوں سے ان کے گھروں میں جا جا کر پوچھا، مگر جب مایوسی ہوئی تو اس غم نے جیسے مجھ سے میرے جینے کی خواہش ہی چھین لی۔ اب جی رہا ہوں مگر غم کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہوں۔ ماموں، وشا آپ سے بہت پیار کرتی تھی، وہ آپ سے بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اور مومانی کے اندر ممتا کے جذبات نہیں تھے۔ آپ ہمارے گھر بہت کم آتے تھے مگر امی اور میں اور ردا، وہ تو وشا کے لیے اس سے ملنے آ جاتے تھے۔ وشا بھی اکثر ہمارے گھر آ جاتی تھی، اس نے کبھی ہم لوگوں کو کمتر نہیں سمجھا۔ وشا اور ردا کی گہری دوستی میں جیسے میں بھی شامل ہو گیا، مجھ سے بھی وہ دل کی باتیں کرنے لگی۔ کتنی ہی عرصے تک میں اس کے دل کی بات نہیں جان سکا۔ وہ امیری غریبی کے فرق کو بھول کر مجھے چاہنے لگی تھی۔ وہ گھر میں عجیب ماحول سے دو چار تھی۔ مومانی سے اس کی بنتی نہیں تھی۔ مومانی اپنے آوارہ بھتیجے شمون سے وشا کا رشتہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کا گھر میں آنا جانا بڑھ گیا تھا۔ ردا نے وشا کو بار بار سمجھایا کہ آپ کو اس بات سے آگاہ کر دے، مگر وہ کہتی ہے کہ وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ایک روز وشا نے مجھ سے محبت کا اقرار کر لیا۔ میری کیفیت وشا سے مختلف نہیں تھی، مگر میں نے حقیقت پسندی سے کام لیا اور اپنے جذبے کو وشا کی بہتری کے لیے چھپا لیا۔ میں جانتا تھا کہ میں وشا کو وہ سب آسائشیں نہیں دے سکتا جس کی وہ عادی ہے، پھر یہ بھی جانتا تھا کہ آپ حیثیت کے اس فرق کو کبھی نظر انداز نہیں کریں گے، اور بیوی کے پیسے پر حیثیت بنانا میرے مزاج کے خلاف تھا۔ میں نے دل پر پتھر رکھ کے وشا سے کہہ دیا کہ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس طرح نہیں سوچا، وہ میرا خیال دل سے نکال دے۔ اس وقت وہ بہت ٹوٹ چکی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اپنا آخری سرمایہ بھی لٹا چکی ہو۔ 2 ماہ تک میں اس سے نہیں ملا۔ ایک روز جب ردا نے مجھے بتایا تو میں سٹ پٹا کے رہ گیا۔ ساحل، وشا کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، وہ تو بالکل بدل گئی ہے، ردا نے مجھے بتایا۔ کسی سے نہیں ملتی، اپنے کمرے میں بند رہتی ہے، اس کے چہرے کی حساسیت، آنکھوں کی معصومیت کہیں غائب ہو گئی ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے وہ کہیں خود کو کچھ کر نہ لے۔ میں نے ردا کا ہاتھ تھام لیا۔ ردا، میں اس سے ابھی ملنا نہیں چاہتا مگر تم اس کے گھر جاؤ، اسے سمجھاؤ۔ ماموں بھی اس ملک میں نہیں ہے، امی جان کے ساتھ چلی جانا۔ ردا امی کے ساتھ وشا سے ملنے چلی گئی۔ مومانی امی اور ردا سے باتیں کرتی رہیں مگر وشا کا برتاؤ بہت عجیب تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ردا بھی وشا کے کمرے میں چلی گئی۔ وشا اپنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ ردا اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وشا کا چہرہ پیلا پڑا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے۔ ردا نے حیرت سے وشا کی طرف دیکھا۔ وشا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ یا تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا مسئلہ حل کروں گی۔ وشا نے بیگانے پن سے ردا کی طرف دیکھا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ ردا چلا کر بولی، کیسے ٹھیک ہوں؟ چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ کیا حال ہو گیا ہے تمہارا؟ وشا نے ردا کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور اپنی پھٹی پھٹی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے، میرے پورے جسم میں زہر پھیل گیا ہے، مگر میں زندہ ہوں کیونکہ میں نے اس سانپ کا سر کچلنا ہے، پھر میں آرام سے مر جاؤں گی۔ ردا نے اپنے شانوں پر سے اس کے ہاتھوں کو ہٹایا۔ وشا، میری جان، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کسی نے تنگ کیا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اور ساحل تمہاری مدد کریں گے۔ وشا نے اطمینان کے ساتھ پشت لگا لی، نہیں، مجھے تم دونوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں خود اپنے مجرم سے بدلہ لوں گی۔ اس نے میرا مان، میرا غرور توڑ دیا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ نفرت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اگر لڑکی نفرت کرنے میں آئے تو بلا بن جاتی ہے۔ وشا کی اس طرح کی باتیں سن کر ردا رونے لگی۔ وشا، میرا دل گھبرا رہا ہے، مجھے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وشا نے ردا کے آنسو صاف کیے اور دھیرے سے بولی، میری پیاری سہیلی، مجھے تنہا چھوڑ دو، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، مجھے سونے دو۔ ردا اپنے آنسو پونچھتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ اس نے امی سے جانے کے لیے کہا۔ امی نے مومانی سے اجازت لیا اور پھر وہ دونوں گھر آ گئیں۔ جب مجھے ردا نے یہ سب کچھ بتایا تو میں بہت پریشان ہو گیا۔ میں وشا سے ملنے اس کی یونیورسٹی چلا گیا۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد گاڑی وشا کو لینے کے لیے آئی تو میں اپنی موٹر بائک پر وشا کے قریب آیا۔ آج میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ تھینکس، میری گاڑی آ گئی ہے، مجھے جانا ہے، وشا نے کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، میں نے کہا۔ جو کہنا ہے یہی کہہ لو، وشا تلخ روئی سے بولی۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایک بار میری بات سن لے۔ اس نے ڈرائیور سے رکنے کے لیے کہا اور ہم دونوں سامنے گراؤنڈ میں بیٹھ گئے۔
ردا کی بات ٹھیک تھی، واقعی وہ چہرے سے بیمار لگ رہی تھی۔ میں نے اسے بہت کریدنے کی کوشش کی مگر اس نے اپنے دل کی بات مجھے نہیں بتائی۔ جب میں نے اس سے اپنے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، تمہیں اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کا پورا حق ہے، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس تم مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون ہے جس نے تمہیں اذیت دی ہے، جس سے بدلہ لینے کی بات تم ردا کے سامنے کر رہی تھی۔ میرے ایسے کہتے ہی وشا بھڑک اٹھی، وہ جو بھی ہے میں خود اسے دیکھ لوں گی، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میری مدد کرنا چاہتے ہو تو مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، پلیز مجھ سے دوبارہ ملنے کی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وشا کھڑی ہو گئی اور تیز تیز قدم چلتی ہوئی گاڑی تک چلی گئی۔ اس بات کے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ واپس آ گئے۔ آپ کے آنے سے ہم گھر والوں کو وشا کی طرف سے تسلی ہو گئی، مگر انہی دنوں یہ واقعہ ہو گیا۔ وشا ہم سب کو چھوڑ کر نہ جانے کہاں چلی گئی۔ ظفر جہاں بیٹھا تھا وہیں جیسے پتھر کا ہو گیا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی تھیں، دل پر غم کا بوجھ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ دھڑکنیں ڈوب رہی تھیں۔ ماموں، آپ اگر مجھ سے خفا ہیں تو مجھے معاف کر دیں، میں نے تو وہی کیا جو مجھے ٹھیک لگا۔ ساحل نے ماموں کا ہاتھ تھام لیا۔ اور اب تم کیا کر رہے ہو؟ ظفر نے روندی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ساحل کی نظریں ہوا میں ہی ٹھہر گئیں۔ اب وہ کر رہا ہوں جو میرا دل کہہ رہا ہے۔ ظفر کھڑا ہو گیا اور بے چینی سے چہل قدمی کرنے لگا۔ تمہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہیے تھا، بہت کوشش کی ماموں، نہ جانے خدا کو کیا منظور تھا کہ آپ سے رابطہ نہ ہو سکا۔ آپ ہمت رکھیں، تمہاری باتوں نے میری پریشانی بڑھا دی ہے، نہ جانے وشا کن کن مراحل سے گزری ہوگی۔ میری بیٹی کو کہیں کچھ ہو گیا تو میں کیسے جیوں گا؟ نہ جانے کون سا راز اپنے سینے میں چھپائے وہ یہاں سے چلی گئی۔ ظفر نے ساحل کے کندھے پر سر رکھ لیا اور وہ کسی شکستہ پتھر کی طرح چور چور ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد ساحل وہاں سے چلا گیا، مگر ساحل کی بتائی ہوئی باتیں رات بھر اس کے سینے پر ڈنگ مارتی رہیں۔ توقیر جب سفر سے واپس لوٹے تو رات کے 12 بج چکے تھے۔ رخسانہ، ایمن اور ماہین بھی بہت تھک چکی تھی۔ توقیر نے پہلے ایمن اور ماہین کو گھر ڈراپ کیا اور جب وہ دونوں اپنے گھر آئے تو تقریباً 1 بجنے والا تھا۔ وہ بس بیڈ پر ڈھیر ہو گئے۔ توقیر نے اپنا سر دھیرے دھیرے دباتے ہوئے کہا، رخسانہ میرے لیے چائے بنا دو، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ رخسانہ بھی ڈھیلے ڈھیلے قدموں سے کچن کی طرف گئی اور چائے کے 2 کپ بنا کر لے آئی۔ توقیر نے چائے کا کپ لیا۔ آخر سفر آرام دہ ہو تو انسان جہاں مرضی چلا جائے، مگر اس طرح کا سفر ہو تو بہت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، اور پھر کیا فائدہ؟ کیسی کیسی باتیں کر رہا تھا وہ بزرگ۔ میں اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا، مجھے ان پیروں فقیروں کی باتوں پر بھروسہ نہیں ہے۔ رخسانہ آنکھیں جھکائے جیسے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ توقیر کی بات کا اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد وہ گویا ہوئی، تم نے اس کی باتوں پر غور نہیں کیا؟ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ جہاں ہیں وہاں اس کا حساب کام نہیں کر رہا۔ وہ چاروں اپنے مادی وجود میں کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہے، نہ زمین کے اوپر اور نہ ہی زمین کے نیچے۔ توقیر جیسے تپ گیا۔ یہ باتیں کسی باشعور انسان کی ہیں؟ احمق تھا وہ بزرگ، ہمیں بے وقوف بنا رہا تھا۔ رخسانہ گلوگیر لہجے میں بولی، بے وقوف بنا رہا ہوتا تو ہم سے پیسے لیتا، اس نے ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیا۔ یہی تو طریقے ہوتے ہیں ان پیروں کے لوگوں کو پھانسنے کے۔ توقیر پھر بھڑک کر بولا۔ رخسانہ رونے لگی، تو میں کیا کروں؟ کہاں ڈھونڈوں اپنی حوریہ کو؟ توقیر رخسانہ کے قریب آ گیا۔ قرآن پاک پڑھو، نماز پڑھو اور خداوند کریم سے دعا کرو۔ باقی رہی تلاش کی بات تو میں ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ خدا کا کرم ساتھ ہوگا تو وہ ضرور مل جائے گی، تم خدا پر بھروسہ رکھو اور آرام کرو۔ رخسانہ آنسو پہنچتی ہوئی بستر پر دراز ہو گئی، دل میں دعا کر کے سوئی کہ اسے اس کی بیٹی جس حال میں ہے خواب میں نظر آ جائے۔ ایسے ہی سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نیند گہری ہوئی تو وہ شعور کی گرفت سے نکل کر لاشعور کی گرفت میں چلی گئی۔ اس کی آنکھیں خواب دیکھنے لگیں۔ وہ پھولوں سے بھرے لان میں حوریہ کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ اچانک اسے حوریہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑاتی ہے مگر اسے حوریہ دکھائی نہیں دیتی۔ ایک بار پھر حوریہ کی آواز سماعت سے ٹکراتی ہے۔ وہ آواز کی سمت کی طرف دیکھتی ہے تو اسے حوریہ فضا میں معلق دکھائی دیتی ہے۔ حوریہ نے سفید گاؤن پہنا ہوا تھا، اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے، وہ پریوں جیسی دکھائی دے رہی تھی۔ آنکھوں میں خلوص کی چمک، لبوں پر مسکراہٹ بکھیرے اس نے دونوں بازو ماں کی طرف بڑھائے۔ رخسانہ جو مبہوت نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھ رہی تھی، پاگلوں کی طرح بیٹی کی طرف دوڑ پڑی۔ اس کے قریب پہنچی تو پریشانی سے اس کے پیروں کی طرف دیکھنے لگی۔ میری جان،
تم اس طرح ہوا میں معلق کیوں ہو؟ میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ اس نے بیٹی کے ہاتھوں کو چھونے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ وہ حوریہ کو چھوتی، پری جیسی حوریہ بھیانک روپ دھار گئی۔ اس کے چہرے کی جلد کسی کرلے کی طرح سلیٹی مائل کھردری ہو گئی، آنکھوں کا حالہ بڑا ہو گیا اور وہ گولائی میں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ اس کے چہرے کے نقوش بدل گئے، جلد سلوٹوں میں بدلنے لگی۔